بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، میرے محترم عزیز ساتھیوں، آج میں آپ لوگوں کے سامنے ایک بہت خوفناک اور بہت دردناک واقعہ جو ہے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو ویڈیو کو پورا دیکھنا پڑے گا۔ جو ہے بہت ہی دردناک اور واقعہ ہے، جس سے سن کر اور دیکھ کر جو ہے انشاءاللہ لوگوں کو عبرت حاصل ہوگی اور نصیحت حاصل ہوگی۔ یہی مقصد ہے اس واقعے کو بتانے کا لوگوں کو، کہ ان کو جو ہے عبرت حاصل ہو، نصیحت حاصل ہو، اور اپنے آپ کو نوجوان اس چیز سے بچا سکیں۔ یہ واقعہ ہے، ایک گاؤں تھا۔ اس گاؤں کے اندر جو ہے ایک شخص تھا جو شہر میں کسی فیکٹری میں کام کرنے جایا کرتا تھا۔ تو وہ نوجوان جو ہے پیدل ہی جاتا تھا، گاؤں سے شہر جو ہے، اور پیدل ہی آتا تھا، کسی سواری کا استعمال نہیں کرتا تھا۔ اور اس کا یہ کہنا تھا کہ میری جو ہے ورزش ہو جاتی ہے اور ایکسرسائز ہو جاتی ہے، اور میرا جسم وغیرہ صحیح رہتا ہے پیدل چلنے سے۔ چنانچہ وہ ایک قبرستان کے برابر سے گزرتا تھا، وہاں جو ہے سلام بھی کیا کرتا تھا، اور لوگوں کے لیے دعا بھی کرتا تھا آتے جاتے جو ہے۔ ایک روز اس نے دیکھا کہ کچھ کتوں کے بھونسنے کی آواز جو ہے قبرستانوں سے اس کو سنائی دی۔ اس نے خیر نظر انداز کیا اور وہ چلا گیا، لیکن وہ واپس پھر آ رہا تھا تو پھر وہی چیز اس کے سامنے، وہی منظر پیش آیا۔ پھر وہ تھوڑا وقت کو نکال کے دوسرے دن جو ہے قبرستانوں میں گیا، تو اس نے دیکھا کہ ایک شخص جس کا انتقال ہوا تھا ابھی 4 دن پہلے جو ہے، اسی کی بستی میں جو ہے، تو اسی شخص کی قبر پہ جو ہے چاروں طرف سے قبر کو جو ہے کتوں نے گھیر رکھا ہے، اور بری طرح سے کتے جو ہے بھونس رہے ہیں وہاں پہ جو ہے۔ وہ اس منظر کو دیکھ کے حیرت میں رہ گیا۔ پھر بستی میں وہ واپس آیا تو اس نے جو ہے بڑے بزرگوں سے جو ہے مشورہ کیا، اور ان کے سامنے اس مسئلے کو رکھا، کیونکہ وہاں تو پنچایتوں کا مسئلہ ہوتا ہے۔ فوراً پنچایت بیٹھ گئی کہ بھئی فلاں شخص کی قبر ہے اور ایسا منظر وہاں پیش آ رہا ہے۔ تو پنچایت میں لوگوں نے کہا کہ بھئی اس مسئلے کو پہلے کسی علماء یا عالم سے جو ہے پوچھا جائے۔ تو پھر کسی وہ عالم کے پاس گئے، ان سے رائے مشورہ کیا کہ ہم قبر کو جو ہے کھول سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں۔ تو جو عالم تھے انہوں نے کہا جی بے شک دیکھ سکتے ہیں، لیکن جو ان کے گھر والے ہیں، جو بھی ان کے گھر میں بھائی ہوں، والد ہوں، اہل و عیال ہوں، ان کی پرمیشن سے آپ اس کام کو کر سکتے ہیں۔ تو انہوں نے ایسے ہی کیا کہ چنانچہ وہ گھر پہ گئے اس نوجوان کے، تو اس کے بھائی سے ملاقات ہوئی۔ تو بھائی سے کہا کہ بھئی یہ جو ہے ابھی تمہارے بھائی کا انتقال ہوا ہے 4 دن پہلے جو ہے، اور اس طرح کے واقعات جو ہے پیش آ رہے ہیں قبرستانوں میں۔ قبرستان تو ایک جو ہے بالکل سنسان اور خاموشی والی جگہ ہوتی ہے، مگر وہاں تو جو ہے کتوں نے جو ہے پورا جو ہے ہنگامہ کر رکھا ہے، اور اسی قبر پہ بھئی کیا منظر ہے یہ۔ تو اس کے بھائی نے کہا کہ نہیں جو ہے میں آپ کو کچھ نہیں بتا سکتا۔ پھر انہوں نے جو ہے پرمیشن مانگی کہ بھئی ہم جو ہے اس قبر کو کھول کے دیکھنا چاہتے ہیں، اگر آپ کی اجازت ہو۔ اور ہم نے علماؤں سے بھی بات کر لی ہے، انہوں نے کہہ دیا ہے کہ آپ کر سکتے ہیں۔ تو اس کے بھائی نے کہا کہ ٹھیک ہے، میری طرف سے آپ کو اجازت ہے، آپ قبر کھول کے دیکھ سکتے ہیں، لیکن میں نہیں جاؤں گا آپ کے ساتھ جو ہے۔ اس نے منع کر دیا صاحب جانے سے جو ہے۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا، اب وہ سارے اپنے بڑے بزرگوں اور گاؤں بستی کے لوگ اکٹھا ہو کر قبرستان پہنچے، تو وہی منظر پیش آیا کہ سارے کتوں نے قبر گھیر رکھی تھی، اور وہ بری طرح سے قبر پہ جو ہے کتے بھونک رہے تھے اور بھونک رہے تھے۔ پھر کتے وتوں کو ہٹا کے انہوں نے جو ہے مٹی ہٹانی شروع کی قبر کی جو ہے۔ مٹی ہٹانے کے بعد وہ پتھر رکھے ہوئے تھے ان کو ہٹایا، اور ان کو ہٹانے کے بعد جو دیکھا بہت ہی خطرناک اور دردناک منظر پیش آیا وہاں پہ۔
کہ لوگ جو ہے حیرت میں رہ گئے اور دیکھ کر جو ہے لوگوں کو چکر آنے لگے اور گش کھا کے گرنے لگے لوگ جو ہے، اور وہاں سے الٹے پاؤں جو ہے بھاگنے لگے اور دوڑنے لگے اپنے گھروں کی طرف جو ہے۔ لوگوں نے دیکھا کہ ابھی چوتھا دن تھا اس کو دفنائے ہوئے، اور اس کی جو ہے لاش کو جو ہے وہ جانور کھا رہے تھے، اسلام میں جن کا نام لینا بھی منع ہے، سور جو ہے لگے ہوئے تھے اور اس کی ڈیڈ باڈی کا کو کھا رہے تھے جو ہے۔ اس چیز کو دیکھ کے سب دنگ رہ گئے، اور فوراً جو ہے لوگوں نے کہا کہ خیر اسی میں ہے کہ فوراً اس کو جو ہے جیسے کھولا تھا ویسے ہی بند کر دو۔ چنانچہ انہوں نے جو ہے فوراً جو ہے مٹی ڈالی اور قبر کو بند کیا، اور اپنے سب لوگ وہاں سے بھاگے جو ہے اور دوڑے، اور تھوڑا سا ریلیکس ہونے کے بعد پھر اس کے گھر گئے لوگ اکٹھا ہو کر، اور ان کے بھائی کو بلایا، کہا کہ بھائی تمہارے بھائی کے ساتھ تو ایسا منظر پیش آ رہا ہے قبر کے اندر۔ لوگ دنگ رہ گئے، بھائی ایسا کیا کیا تھا تمہارے بھائی نے، ایسا کون سا گناہ کیا تھا جو ابھی 4 دن ہوئے ہیں اس کو فوت ہوئے، اور اتنا سخت عذاب آ رہا ہے اس کی قبر پہ جو ہے، اور اتنے خطرناک عذاب میں وہ مبتلا ہے۔ تو اس کے بھائی نے کہا کہ میں جانتا تھا کچھ ایسا ہی ہونے والا ہے، اسی لیے میں نے آپ کے ساتھ جانے سے منع کر دیا تھا۔ بھئی ہم تھوڑا سا جاننا چاہتے ہیں جو ہے، بڑے بزرگ تھے وہاں کے جو ہے، انہوں نے کہا سنا۔ تو اس کے بھائی نے کہا کہ میرا بھائی جو تھا کوئی اچھا آدمی نہیں تھا، وہ ایک بہت گنہگار آدمی تھا، اور 24 گھنٹے جو ہے وہ شراب میں جو ہے مبتلا رہتا تھا، اور اس کی زندگی کا جو مقصد تھا وہ شراب اور عیاشی اور گھر کی ذمہ داریوں سے بے خبر رہنا، گھر کی ذمہ داریوں سے بے خبر رہنا، شراب کے نشے میں دھت رہنا اور عیاشیوں میں مبتلا رہتا تھا، یہی سب اس کا کام تھا۔ اور ماں کو جو ہے گالیاں بکتا تھا اور بے عزتی کرتا تھا، بہت رسوا کرتا تھا، والد کے ساتھ وہ مار پیٹ کرتا تھا، کبھی ماں کے اوپر بھی ہاتھ اٹھا دیا کرتا تھا۔ یہ اس کے اعمال ہیں، اس لیے میں جانتا تھا کہ اس کے ساتھ کچھ ایسا ہی ہونے والا ہے۔ تو دوستو اور میرے محترم عزیز ساتھیوں جو ہے کہ یہ ایک ایسا واقعہ ہے، میں نے اس لیے آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے کہ ہمارے جو نوجوان ہیں جو نشے پتے میں مبتلا ہیں، وہ اس چیز سے جو ہے نصیحت حاصل کریں اور عبرت حاصل کریں، اور اللہ کے واسطے جو ہے وہ نشے پتے کو چھوڑیں جو ہے۔ پھر اس کے بھائی نے بتایا کہ جب اس کے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے اور نشے وغیرہ کے لیے، تو یہ اپنی بہن کو لے جاتا تھا اور بازار میں جو ہے اس کے جسم کو بیچتا تھا، اور تب جو ہے ان پیسوں سے جو ہے یہ نشہ کیا کرتا تھا۔ یہ بہت ہی گرا ہوا انسان تھا، اور اس نے اپنی زندگی میں کوئی اچھا کام نہیں کیا، اس لیے مجھ کو پہلے ہی معلوم تھا کہ اس کے ساتھ کچھ ایسا ہی ہونے والا ہے۔ تو بھئی اللہ کے واسطے جو ہے اس واقعے کو سنانے کا مقصد میرا یہی تھا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ جو امت کے نوجوان ہیں یا جو بھی لوگ جو ہے ان چیزوں میں مبتلا ہیں، نشے پتوں میں، عیاشیوں میں، تو اللہ کے واسطے اپنے آپ کو ان چیزوں سے الگ کر لیں اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیں۔ اللہ جو ہے بہت بڑا غفور الرحیم ہے، اللہ کوئی تھانے دار نہیں ہے، وہ غفور الرحیم ہیں۔ اگر ہم گناہ کرنے کے بعد توبہ کریں گے تو انشاءاللہ وہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا، اور اس سے ہدایت مانگیں اور اپنے آپ کو جو ہے صحیح راستے پر ڈالیں۔ کہتے بھی بہت ہیں اور سنتے بھی بہت ہیں، عمل سے خالی ہیں۔ یا اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیے، اور جو کچھ کہا سنا گیا ہے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ ہماری امت کے نوجوانوں کو نیک ہدایت اور صلاحیت نصیب فرمائیے۔ سفر لمبا ہے تو کوئی پاس میں نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔